الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم قال ربي الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية وأنا أجزى به. وصدق رسولك النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو بھائیو، بحمد اللہ تعالی سال میں ایک مہینہ آپ کی اور میری روحانی تربیت اور تطہیر کے لیے آتا ہے، وہ ہم نے بظاہر پورا کر لیا. یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کورس میں پہلے نمبر پہ آنے والے لوگ کون ہیں، دوسرے اور تیسرے پہ آنے والے کون ہیں، اور اللہ نہ کرے ناکام ہو جانے والے کون ہیں. ہم نے بظاہر روزہ دار ہونے کی حیثیت سے کھانا بھی چھوڑا، پینا بھی چھوڑا، لیکن جیسا کہ میں قبل ازیں کئی ملاقاتوں میں عرض کر چکا ہوں، صرف کھانا پینا چھوڑنا روزے کے مقاصد کو پورا نہیں کرتا. اس کا ہدف جب تک سامنے نہ ہو اور اس ہدف کو پورا نہ کیا جائے، ہمارا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں رکھتا. اور ہدف یہ ہے کہ ہماری باطنی جو زندگی ہے، باطنی کیفیت جو ہے، وہ اللہ کے خوف کا مرکز بن جائے. قرآن کا کہنا یہی ہے کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم حیوان نہ رہو، انسان بن جاؤ. حیوان کبھی متقی نہیں ہوتا، متقی انسان ہوتا ہے. تو یہ کھانا پینا، جاگنا سونا، ہنسنا رونا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ سب حیوانی باتیں ہیں. ہر ذی روح یہ کام کر رہا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، سب کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جاگتے ہیں، سوتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، جیتے ہیں، مر جاتے ہیں. انسان جو مقام انسانیت پہ فائز ہو جائے، اس کا مقام اور اس کی منزل اس سے ورا ہے، اس سے بلند ہے. وہ بے شک کھاتا پیتا تو ہے بقدر ضرورت، لیکن کھانے پینے کو منزل نہیں سمجھتا. کھانا پینا اس کی زندگی کی منزل نہیں ہے، منزل اللہ سے ڈرنا ہے. اور اللہ سے ڈرنا بےایمانی کہ وہ ہر قدم پر یہ سوچ کر چلے کہ کوئی بات ایسی نہ ہو جائے جس سے میرا دوست مجھ سے ناراض ہو جائے. اللہ کو کوئی ڈرنے والی چیز سمجھ کر، کوئی خوفناک تصور سامنے رکھ کر ڈرنا مقصود نہیں، بلکہ دوست میرا ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جس سے میرے دوست کا دل دکھے،
وہ ناراض ہو جائے. یہ ہے اصل تقوی. اصل تقوی. اب یہ تقوی ہم میں سے کتنے خوش نصیبوں کو نصیب ہوا یہ ہم جانتے ہیں. ہمارا باطن جانتا ہے, ہمارا اللہ جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماہ رمضان کے تکمیل کے بعد آپ کو گناہوں سے نفرت ہو گئی ہے اور خیر سے محبت ہو گئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو, آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کا رجحان اب بھی گناہوں کی طرف زیادہ ہے اور خیر کی طرف کم ہے تو پھر اللہ کے سامنے تائب ہو کر جھکنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ کے حضور عاجزی اور تواضع کی ضرورت ہے. کچھ اور پیریڈز ہیں, پھر انہیں کمپلیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کورس میں کامیاب نہیں ہو پائے. تو بھائی مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے پچھلی ملاقات میں جو گزشتہ عید تھی اس میں ایک بات کہی تھی. جو دوست اس میں موجود تھے اب بھی موجود ہیں تو انہیں وہ ضرور یاد ہوگی کہ متقی کو دنیا میں ایک ریوارڈ ملتا ہے. ایک بینیفٹ وہ ہے جو ہمارا جو کمنگ ٹارگٹ ہے وہاں ملے گا انشاءاللہ العزیز. ایک ریوارڈ ہمیں دنیا میں ملتا ہے متقی کو. اللہ ہمیں متقی بنا دے. اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم. تو اہل تقوی کو ایک ریوارڈ دنیا میں ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا کی ہر شے اس سے ڈرتی ہے. صرف کتا بلی نہیں ڈرتے. یہ کتا بلی تو چھوٹی سی چیزیں ہیں, یہ تو ہر جاندار سے ڈر جاتے ہیں, اپنے سے بڑے سے ڈر جاتے ہیں. یہ فطرت ہے کہ چھوٹا جانور بڑے جانور سے ڈرتا ہے. اللہ سے ڈرنے والوں سے وقت کے فرعون ڈرتے ہیں. اب اس پر غور فرمائیے. وہ ہمارا ماضی ہو, اللہ ہمیں اس سے وابستگی عطا فرمائے, یا ہمارا حال ہو, اس آئینے میں آپ جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو میری گزارش خوب سمجھ میں آئے گی کہ جن کو اللہ کا ڈر نصیب ہو گیا, جو متقی ہیں, ان سے وقت کے فرائض ڈرتے ہیں. یقین فرمائیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس میزائل نہیں تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کسی ایٹمی قوت کے بانی نہیں تھے, نہ ان کے پاس اٹامک انرجی نام کی کوئی بلا تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت کی جو قابل ذکر قوتیں تھیں, مادی قوتیں, ان قوتوں کے مقابلے میں لشکر بھی کم تھے. ان قوتوں کے مقابلے میں لشکر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کم تھے. اچھا, لباس کا حال یہ تھا کہ چادر پنڈلیوں سے اوپر. میرے عزیز نوجوان میری اس بات کو یاد رکھیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے جو آخری جملہ لوگوں نے سنا, مجھے یقین ہے کہ ان کی زبان سے جو آخری جملہ اللہ نے سنا وہ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تھا. مجھے یقین ہے. دنیا کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن پر شاید مجھے یقین نہ ہو, لیکن یہ اس پر مجھے یقین ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ ان کی زندگی کا آخری جملہ جو اس کی زبان سے نکلا وہ کلمہ شہادت تھا, جو اللہ نے سنا. چونکہ زخم بہت گہرا تھا, آواز بہت نحیف ہو گئی تھی, ضعیف ہو گئی تھی, لیکن جو لوگوں نے سنا, جو مخلوق نے سنا, وہ جملہ کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک شخص آیا, امیر المومنین میں دعا کرنے آیا ہوں, اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا کر دے اور ہمارے لیے پوری امت کے لیے اللہ آپ کو زندگی دے دے. اس نے یہ دعا کی اور جب جانے لگا تو امیر المومنین نے فرمایا چادر اونچی کرو, سنت کے خلاف ہے.
یہ آخری جملہ تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو مخلوق نے سنا، جس سے آپ اندازہ کر چکے کہ اتباع سنت کی کیا اہمیت ہے حلقہ رسالت میں۔ یہ راز کی بات بتا رہا ہوں بھئی، ایک چاہت وہ ہے جو ہمارے من کی ہے، اور ایک چاہت وہ ہے جو ہمارے اللہ کی ہے، ہمارے معبود کی ہے اور ہمارے محبوب کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان دونوں میں ہم نے کسے اختیار کر رکھا ہے، اس کے لیے ہمارا ضمیر جج ہے، ہمارا ضمیر بہترین جج ہے۔ تو وہ شخص پنڈلیوں تک ان کی چادر ہے، ان کے کرتے پہ 16-17 پیوند لگے ہوئے ہیں، بعض پیوند چمڑے کے ہیں، کپڑے پر چمڑے کے پیوند ہیں، صحن مسجد نبوی میں سو رہا ہے، صحن مسجد نبوی میں سو رہا ہے، بستر لگا کے نہیں، برہنہ زمین پر سو رہا ہے۔ عمر کے جسم میں اور مسجد نبوی کے سنگریزوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی چیز حائل نہیں ہے، سرہانے کبھی اینٹ ہے کبھی اپنا بازو ہے، کوئی کشن نہیں ہے، کوئی گدا نہیں ہے، لیکن اس شخص کے نام سے روم کا قیصر اور ایران کا کسرا لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے۔ اس کا نام سن کر وقت کے یہ فرعون کانپ اٹھتے ہیں۔ تو آپ کو اندازہ ہوا، میں نے آپ کے سامنے چھوٹی سی مثال اس لیے رکھی کہ جس کسی کو تقوی کا جوہر نصیب ہو گیا، دنیا میں یہ ریوارڈ ملے گا کہ ساری مخلوق اس سے ڈرے گی جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کی مانے گا ساری مخلوق اس کی بات مانے گی۔ اسی شخص کے متعلق جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق، یہ انہی کی سیرت ہے کہ خط لکھا دریائے نیل کو، کیونکہ مصر کے گورنر کی طرف سے یہ اطلاع آئی تھی کہ یہاں کا جو دریا ہے وہ اس وقت تک پانی کناروں سے نہیں نکالتا جب تک کہ انسانی جان اس کی بھینٹ نہ چڑھائی جائے۔ ہر سال ایک نوجوان بچی اس کے اندر پھینکی جاتی ہے، پھر وہ جوش میں آ کر سیلاب اس کے کناروں سے نکلتا ہے اور زمینیں سیراب ہوتی ہیں۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم جہالت کے اس دور کی رسم کو باقی رکھیں یا خشک سالی برداشت کریں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب لکھا، جہالت کی اس رسم کو مٹانا ہے۔ جہالت کی اس رسم کو اسلام رسموں کی اتباع کرنے نہیں آیا، بلکہ رسمیں مٹا کر قرآن و سنت کا طرز زندگی انسانوں کو دینے آیا۔ قرآن و سنت نے ایک طرز زندگی مرتب کیا ہے، اسی طرز زندگی پر ہم نے ڈیپینڈ کرنا ہے، ہم نے انحصار کرنا ہے۔ جہالت کی یہ رسم مٹانی ہے۔ رہی خشک سالی، تو خشک سالی یا خوشحالی دریا سے نہیں ملتی، دریا کے خالق سے ملتی۔ میں خط لکھ رہا ہوں، یہ اس میں ڈال دو۔ اس خط میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمر بن الخطاب، من عمر بن الخطاب۔ اگر تو، یہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، عمر بن خطاب کی طرف سے یہ خط ہے، اگر تو کسی دیوتا، کسی بندے کے اشارے پہ چل رہا ہے تو تیری ایک بوند کی بھی ہمیں ضرورت نہیں، تیرے پانی کا استعمال ہم پہ حرام ہے۔ لیکن اگر تو میرے اللہ کے حکم سے چل رہا ہے تو پھر انسانی جان تو بڑی شے ہوتی ہے، ہم کوئی بلی یا کتا بھی تیرے اندر نہیں پھینکیں گے، کسی رسم وسم کے انتظار کی ضرورت نہیں۔ سیلاب آنا چاہیے، زمینیں سیراب ہونی چاہیے، وہ سیلاب نہیں جو ہلاکت کا موجب بنے، وہ سیلاب جو آبادی کا باعث بنے۔ اب یہ خط آیا، ایسی باتیں بہت جلدی پھیلتی ہیں۔ بھئی امیر المومنین کا خط آیا ہے دریائے نیل کے نام، دریائے نیل کے نام خط آیا۔ یہ دروازہ بند کر دو بچے، جب کوئی آئے تو کھول دینا۔ یہ خط آیا ہے
کیا کسی کا خط بھی دریا سنتے یا مانتے ہیں؟ یہ سوال ہر انسان کے ضمیر میں پیدا ہوا، وجدان میں پیدا ہوا، احساسات میں پیدا ہوا. تو یہ دیکھنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے، بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے. ان میں مسلم بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، ان میں پڑھے لکھے بھی تھے، ان پڑھ بھی تھے، اہل کتاب کے مذہبی رہنما بھی تھے، یہود و نصارہ کے پریسٹ بھی تھے جو جبے پہن کر آئے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے. دریا کے کنارے کھڑے ہیں. مصر کے عامل گورنر نے اعلان کیا میں امیر المومنین کی طرف سے لکھے جانے والے خط کو دریا کے سپرد کر رہا ہوں. جو ہی انہوں نے وہ خط دریا میں ڈالا. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ تاریخ العمران میں لکھتے ہیں، بڑی خوبصورت تاریخ لکھی ہے علامہ ابن جوزی نے، اللہ اس کو خوب جزائے خیر دے، امت پر احسان کیا. اس قسم کی بہت سی روشنیوں کا اس نے گلدستہ پیش کر دیا ہے ہمارے سامنے. عمران، ایک عمر فاروق، ایک عمر بن عبد العزیز، تو ان دونوں یعنی عمرین کی تاریخ اس نے ترتیب دی. فرماتے ہیں جو ہی وہ خط دریا کے پانی سے چھوا، پانی ایسے ابلا جیسے تیز آگ پہ ہانڈی ابلتی ہے، جیسے ہنڈیا ابلتی ہے اس طرح پانی ابلا. اور وہ جو پریسٹ، وہ جو یہود و نصارہ کے مذہبی رہنما، جبہ، بڑا بڑا جبہ زمیں بوس، وہ جن کے اندر کچھ نہیں، وہ پھر ان چیزوں سے اپنی پرسنالٹی کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. جن کے اندر میں کچھ ہوتا ہے وہ ان چیزوں کا سہارا نہیں لیتے. وہ کیا کہا بابا سادی نے کہ بآب و رنگ و خال و خط چہاجت روئے سے بارہ. ہاں سونے انہوں کیڑی ضرورت ہے بھی میک اپ کر دے پھرن. یہ فوٹو ہاری ترجمہ کر چھوڑیا میں. سونے انہوں کیڑی ضرورت ہے بھی وہ رنگ روغن پہ ملن تے، پاؤڈراں دے ڈبے پہ خالی کرن تے، شمپواں پہ استعمال کرن. اے تاں او کرن جڑے توے دا پچھلا پاسا ہوندے نے. بآب و رنگ و خال و خط. دیکھو جی فارسی میں بڑی خوبصورت بات کہہ دی ہے ہمارے بزرگوں نے. بآب و رنگ و خال و خط چے حاجت روئے زیبارا. سونے انہوں میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو بڑے بڑے لمبے لمبے جبے پہن کر آئے تھے، اندر تو وہی ہوتے ہیں. اگر جی کچھ لوگ قد بڑھانے کے لیے اونچی اونچی ٹوپیاں رکھتے ہیں، تو کچھ لوگ اونچی ایڑی والی جوتا استعمال کرتے ہیں کہ کسی طرح ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ بڑی ہو جائے. اور جن کو اللہ نے جوہر دیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ترستی رہتی ہیں، کبھی یہ ان کو دیکھتے بھی نہیں، ان کی طرف کبھی دیکھتے بھی نہیں. اپنے دور کا امام الفقراء، اپنے زمانے کا امام الفقراء سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے رکتے تھے اور یوں پلٹ کے دیکھ کر فرماتے تھے مغلظہ دے چکا ہوں، رجوع کی گنجائش نہیں. اب لوگ سوچتے کس کو کہہ رہے ہیں مغلظہ دے چکا ہوں؟ یعنی طلاق. مغلظہ طلاق اس کو کہتے ہیں جس کے بعد گنجائش نہیں ہوتی بیوی واپس آ سکے. طلاق کی 3 کیٹیگریز ہیں، رجعی، بائن اور مغلظہ. رجعی وہ ہوتی ہے جو 1 مرتبہ دی جائے، اور بائن وہ ہوتی ہے جو 2 مرتبہ، اور مغلظہ وہ ہوتی جو اچھا ہمارے آج کل مسلمان دیتے تو 3 4 5 مرتبہ ہیں، لیکن جب مسئلہ پیدا ہو جائے پھر پوچھتے ہیں جی خطرناک گل کیڑی ہے، جڑی خطرناک ہے وہ دسو. تے سارا کوئی عالم بھی بڑا روشن ضمیر سی، وہ سمجھدا سی اپنی قوم نو. انہیں کیا خطرناک گل اے وے کہ جے تو 1 طلاق دیتی ہے نا، 1 3 بڑا خطرناک ہی وہ ستیہ ناس کر چھوڑ دے. تے جے تو 3 دیتی ہیں تے پھر کوئی گنجائش نکل آئی. کہندے رب دی قسم ماں تے میں 3 دیتی ہیں جی، میں اے میرے کو لکھوا لو میں 3 دیتی ہیں، 1 کوئی نہیں دیتی. اس آخیا بھی اتنے لکھ دے تے انگوٹھا بھی لا چھوڑ، انگوٹھا بھی لا چھوڑیا، لکھ بھی دیتا. اس عالم صاحب نے تھلے لکھ چھوڑیا، فراغت مکمل ہو گئی.
پوری چھٹی ہو گئی ہے. کہندا نہیں مولوی صاحب اللہ دی قسم میں ایک دتی اسی بڑے سیاستدان ہو گئے ہیں جی, اسی بڑے سیاستدان ہو گئے ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے مغلظہ دے چکا ہوں, واپسی کی گنجائش نہیں ہے. تو دوستوں نے ایک دن پوچھا یہ آپ کس کو کہتے ہیں؟ متعلقہ نظر نہیں آتی, منقوعہ کوئی سامنے ہے نہیں, آپ کس کو کہتے ہیں کہ طلاق دے چکا ہوں؟ ویسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد شادیاں کی ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے پھر شادی, اس لیے کہ سیدہ نے وصیت فرمائی تھی. سیدہ فاطمہ زہرا نے وصیت فرمائی تھی. اپنے ابا حضور کی وفات کے بعد سیدہ صرف 6 مہینے زندہ رہی تھی, اور وہ 6 مہینے بھی انتظار کا زمانہ تھا. ہاں وہ یوں سمجھیے کہ ویٹنگ سٹے تھا, ایڈ ہاک سٹے تھا. تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین بے شک آج اجر کا دن ہے, تو تجھ سے بہتر اجر دینے والا کون ہو سکتا ہے کہ تو خالق کائنات ہے اور ہر شے پہ قادر ہے, سب کچھ تیرے پاس ہے. فرمایا ان من شیء الا عندنا خزائنہ, ساری نعمتوں کے خزانے ہمارے پاس ہیں. ان من شیء الا عندنا خزائنہ, ان من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزله الا بقدر معلوم. علم کا خزانہ ہمارے پاس, حکمت کا خزانہ ہمارے پاس, صحت کا خزانہ ہمارے پاس, وقار کا خزانہ ہمارے پاس, رزق کا خزانہ ہمارے پاس, اولاد دینے والے ہم, بیماریاں دور کرنے والے ہم, مشکلات آسان کرنے والے ہم, آنسو پوچھنے والے ہم, مسکراہٹیں تقسیم کرنے والے ہم, سارے خزانے ہمارے پاس. رب العالمین اپنے ملائکہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ آج میں کیا اجر دوں انہیں؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں الہ العالمین ہر شے کا مالک تو, ہر شے کا خالق تو, تجھ سے بہتر دینے والا کون؟ تو رب العالمین فرماتے ہیں یا ملائکتی, میرے فرشتوں, عزتی و کرمی و جلالی, مجھے اپنی عزت کی قسم, مجھے اپنے جلال کی قسم, مجھے اپنے کرم کی قسم, جنہوں نے میری رضا کے لیے روزے رکھے ہیں آج اجر کے طور پر اپنی ذات کو پیش کرتا ہوں. میں ان کا ہوں, میں ان کا ہوں, میں ان کا ہوں, جو چاہے مجھ سے لے لے. کسی کے متعلق کہا جنت ملے گی, فردوس ملے گا, سلسبیل ملے گا. روزہ دار کے لیے کہا اس کے لیے میں خود جزا بنتا ہوں. بول کیا چاہیے؟ اللہ کرے ہم اس مقام پہ ہوں, اللہ کرے کہ ہم اس مقام پہ ہوں. جو دوست بعد میں آئے ہیں ان کے لیے میں 1-2 جملہ دوہرا دیتا ہوں, اگرچہ گھڑی اجازت نہیں دے رہی, وقت ہو گیا ہے. رمضان کے بعد اگر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق و مستی کے اس کورس میں ہم کامیاب ہوئے. اگر ہمیں گناہوں سے نفرت اور خیر کی طلب زیادہ ہو گئی تو مبارک ہو, آپ اس کورس میں کامیاب ہو گئے. لیکن اگر رمضان کے بعد بھی ہمارا نفس خیر سے متنفر اور گناہوں کی طرف راغب ہے تو پھر ایک اور کوشش کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر ایک اور کوشش کی ضرورت ہے, توبہ کی ضرورت ہے. آج کے دن کی توبہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ہے, میں بتاؤں. آج کے دن کی توبہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ہے. جسے یہ توفیق ملی اس کی عید ہو گئی. کپڑوں سے تھوڑی عید ہوتی ہے. جس کو توبہ کی توفیق ملی اس کی عید ہو گئی. تو تیاری کر لیجئے.
اب مجھے بہت شرم آتی ہے جب میں بتاتا ہوں کہ یہ نماز کیسے پڑھنی ہے. کہیں اور نہیں بتایا جاتا, کہیں دنیا میں اور نہیں بتایا جاتا. کم از کم مسلمانوں کو اتنا پتا تو ضرور ہے کہ عید کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. بہرحال اس نماز میں آپ, اس میں تکبیریں کتنی ہوتی ہیں؟ آپ استاذ بنے, میں آپ کا شاگرد بنتا ہوں, یہ اور اچھا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. 4 نہیں ہوتی؟ اچھا میرا خیال تھا کہ 4. چلے 6 تکبیریں ہوتی ہیں بحمداللہ تعالی. ہم نیت باندھیں گے تو قرات کریں گے. جی ہاں, یہ میرے استاذ کا حال دیکھیے کتنی خوبصورتی سے جی ہاں کہہ دیا. قرات نہیں کریں گے بابو, قرات سے پہلے, پہلی رکعت میں قرات سے پہلے تکبیریں ہوتی ہیں. اور یہ جو عید کی تکبیریں ہیں میرا خیال ہے ان میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے. اچھا اٹھائے جاتے ہیں, اچھی طرح سمجھ لیجئے. یوں دیکھیے گا نہیں, ادھر ادھر دیکھیے گا نہیں. اچھا جنازے میں نہیں اٹھائے جاتے, جزاک اللہ خیر. تو ان تکبیروں کو جب آپ ادا کریں گے تو اپنے ہاتھ کانوں کی لو تک لے جائیں گے. یوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں, یوں نہیں, یوں. ہتھیلیوں کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہو, آپ کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہو. دعا کرتا ہوں آپ کے دل کا رخ بھی قبلہ کی طرف. دعا کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف. تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے, جزاکم اللہ خیر. دوسری تکبیر میں پھر ہاتھ اٹھائیں گے, چھوڑ دیں گے. تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے, جزاک اللہ خیر. پھر قرات ہوگی, رکوع ہوگا, سجدے میں جائیں گے اور پھر دوسری رکعت میں اٹھیں گے. پھر اسی طرح تکبیریں کہیں گے. اچھا الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. پہلے قرات ہوگی, دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی. تو قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں کہیں گے. پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے, قبلہ کی طرف ہتھیلی ہوگی, چھوڑ دیں گے, پھر اٹھائیں گے, چھوڑ دیں گے, پھر اٹھائیں گے, چھوڑ دیں گے. چوتھی تکبیر کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, وہ تکبیر رکوع میں جانے کے لیے ہوگی. آپ سمجھ گئے نا؟ 3 تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے, چوتھی تکبیر ہاتھ اٹھائے بغیر ہوگی, ہم رکوع میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. نماز سے فراغت کے بعد خطبہ نماز میں شامل ہے, اس کا سننا کمپلسری, واجب ہے, ضروری ہے خطبے کا سننا. ادب کے ساتھ, جیسا کہ آپ نماز کی حالت میں بیٹھے ہیں بس اسی طرح بیٹھے رہیے, باتیں نہ کیجیے, ادھر ادھر نہ دیکھیے. پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے آپ کو خطبے کی طرف متوجہ رکھیے. خطبے کے بعد دعا اسی میں ہے, وہ تو ہو جاتی ہے خطبے میں, لیکن ہم جو پڑھ لیتے ہیں یہ بس اس لیے کہ بھئی جن کو وہ سمجھ میں نہیں آئی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا یا کلمات پھر کہہ دے, یہ اجمی لوگ. اچھا یہ جو عید کے بعد آپ ملتے ہیں نہ, یہ سنت ہے. صحابہ کرام اس لیے نہیں ملتے تھے کہ ان کے دل اتنے ملے ہوئے تھے کہ اس تکلف کی ضرورت نہیں تھی. اب میرے علماء جو ہیں وہ مجھ سے لڑتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں کہ آپ کیوں گنجائش رکھتے ہیں. میں نے کہا اس لیے رکھتا ہوں کہ ان کے دل نہیں ملے ہوئے, یہ سارا سال ایک دوسرے کو ظالم گھورتے رہتے ہیں, عید کے دن ان کو ملنے دو. تو لیکن آپ اتنی مہربانی ضرور کریں کہ اس کو سنت سمجھ کے نہ ملے, بلکہ آپ یوں کہیے کہ ہم اپنے بھائی کو آج گلے لگا رہے ہیں اور اپنی ساری دل کی جو قدورتیں ہیں وہ نکال رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن تک اگر بولنا چھوڑ دے تو اس کی اللہ کے ہاں کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. ہاں اللہ ہمیں پیار اور محبت میں رہنے کے لیے پسند کرتا ہے, اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کریں, ایک دوسرے سے محبت کریں. اس عبادت سے اللہ بچائے جس میں نفرت پھیلے. اچھا یہ جو عید کے بعد آپ ملتے ہیں نہ, یہ سنت ہے. صحابہ کرام اس لیے نہیں ملتے تھے کہ ان کے دل اتنے ملے ہوئے تھے کہ اس تکلف کی ضرورت نہیں تھی. اب میرے علماء جو ہیں وہ مجھ سے لڑتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں کہ آپ کیوں گنجائش رکھتے ہیں. میں نے کہا اس لیے رکھتا ہوں کہ ان کے دل نہیں ملے ہوئے, یہ
سارا سال ایک دوسرے کو ظالم گھورتے رہتے ہیں، عید کے دن ان کو ملنے دو. تو لیکن آپ اتنی مہربانی ضرور کریں کہ اس کو سنت سمجھ کے نہ ملے، بلکہ آپ یوں کہیے کہ ہم اپنے بھائی کو آج گلے لگا رہے ہیں اور اپنی ساری دل کی جو قدورتیں ہیں وہ نکال رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن تک اگر بولنا چھوڑ دے تو اس کی اللہ کے ہاں کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. ہاں، اللہ ہمیں پیار اور محبت میں رہنے کے لیے پسند کرتا ہے. اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں. اس عبادت سے اللہ بچائے جس میں نفرت پھیلے. جس عبادت سے نفرت پھیلتی ہو اس سے اللہ بچائے. اور مجھے افسوس ہے کہ آج کل یہی ہو رہا ہے، نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. مسجدوں سے نفرتوں کی سبق ملتے ہیں، اذان تک سے نفرت، یعنی 5 مرتبہ بلند ہونے والا یہ شعار اس لیے استعمال ہو رہا ہے کہ تفریق پیدا ہو جائے، امت میں تقسیم ہو جائے. یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے. اسلام آپ کو بھائی، محبت، وحدت اور اتحاد کا سبق دیتا ہے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے قریب کرتا ہے. تو آپ قریب ہوئیے، مجھے اس سے خوشی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کے صیام کو، قیام کو قبول فرمائے. صفحے آراستہ کر لیجیے. صفحے سیدھی رکھنے کا خاص خیال فرمائے. چادر پاجامہ ٹخنوں سے اونچا رکھیے. نماز پڑھتے ہوئے سید ہاشمی چودھری خان بننے کی کوشش مت کیجیے. میرا فقیر بن جائیے، اللہ کے سامنے فقیر بننے کی کوشش کیجیے، پھر عزت ملے گی انشاءاللہ. وہی امیر ہوا جو اس در پہ فقیر ہوا. یاد رکھنا میرا یہ جملہ، وہی امیر ہوا جو اس در پہ فقیر ہوا، اور جس نے یہاں بھی امیر بننے کی کوشش کی وہ عبرتناک انجام ہوگا اس کا. پاجامہ چادر ٹخنوں سے اونچی سنت موقدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله
وحده لا شريك له وصل على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم المحسن ذي الفضل والخير والإحسان ذي الكرم والمغفرة والإيقان والإحسان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى حين شاع الكفر في البلدان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فقال الله تعالى يا ملائكتي جزاء أجير وفى عمله. قالوا ربنا جزاؤه أن يجزى أجره. قال الله تعالى ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء عزتي وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من الشوال كان كصيام الدهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر بين أضعاف الخطبة يكبر التكبير في خطبة العيدين: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار، أفضل الصحابة بالتحقيق، خليفة النبي بلا فصل، سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا على خديجة وحفصة وزينب وعائشة وأم حبيبة، وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهم والباقين من العشرة المبشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عساكر المسلمين واخذل الكفرة والمشركين، اللهم لعن الكفرة والمنافقين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أعظم وأجل وأهم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. ایک حدیث کا ترجمہ وہ ضروری ہے، سن لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رمضان المبارک کے روزے مکمل کر کے جو شخص شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے روزے اللہ کے ہاں لکھے جاتے ہیں. یہ جو انشاءاللہ کل سے آپ رکھ سکیں گے. شوال کے شروع کے 6 روزے اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کوئی مشکل نہیں ہے، موسم بھی بہت مناسب ہے، گرمی بھی نہیں، تکلیف بھی نہیں ہوتی، اور اب تو ہم
1 مہینے کے روزے رکھ کے تقریباً عادی بھی ہوئے بیٹھے ہیں، وہ 3 اور 4 کے درمیان انشاءاللہ آپ کو اپنا دل اٹھا دے گا، تو یہ ارادہ کر لیجئے اللہ تعالی کی توفیق عطا کردہ توفیق کے ساتھ صرف 6 روزے رکھنے سے اگر ہمیں پورے سال کا اجر ملتا ہے، پورے سال کے روزوں کا، تو یہ بڑی نفع کی بات ہے، اس کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم اپنی زبان میں اللہ سے بھیک مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا منه۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من المفلحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللهم اجعلنا من المستغفرين بالأسحار۔ اللہ ہمارے دل کی دنیا کو خیر کا مرکز بنا دے۔ اے اللہ ہماری عبادات کو، صیام اور قیام کو اپنے کرم سے قبول فرما لے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شرف عطا فرما دے، اپنے محبوب کے وفاداروں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے، حشر میں رحمت عالم کی مسکراہٹ، رحمت عالم کا تبسم عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو ہر فتنے سے محفوظ و معمون فرما لے، نفس کے دھوکے، دنیا کے فریب سے ہمیں بچا لے، کہ تو ساری قوتوں کا مالک، ہم جیسا ضعیف کوئی نہیں، تجھ جیسا قوی کوئی نہیں، ہم جیسا گناہگار کوئی نہیں، تجھ جیسا رؤوف و رحیم کوئی نہیں۔ اے اللہ ہم جیسے نالائقوں کو، ہم جیسے خطا کاروں کو معاف فرما دے، کہ تو غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ تو تواب الرحیم ہے۔ یا اللہ تو معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، سفید بالوں سے تجھے حیا آتی ہے۔ یا اللہ ہمارے سفید بالوں، ہماری عاجزیوں، ہماری آرزوؤں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہلاکتوں سے بچا لے، ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاکستان کو اندرون اور بیرون خطرات سے محفوظ و معمون فرما۔ اے اللہ اس کے دوستوں کا بول بالا کر، وطن عزیز کے دشمنوں کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ روحانی جسمانی سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ تیرے جن بندوں نے دعا کے لیے کہا ان سب کی دعائیں قبول فرما، اور جن کو ہم نہیں جانتے تو جانتا ہے، ان سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ میرے بہت سارے عزیز ہیں جن کا مجھ سے روحانی تعلق ہے، میں ان سب کا نام نہیں لے سکتا ہوں۔ الہ العالمین تو ان سب پر کرم فرما اور ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ میرا بیٹا، جیسا کہ میں نے دن کو بھی کہا، سید فیصل ندیم حلیل ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ہمارے قارئ اعظم صاحب کی ہمشیرہ حلیل ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی خادم حسین صاحب الحمدللہ اب صحت مند ہیں، اعتکاف سے پہلے کچھ تھوڑا سا لڑکھڑا رہے تھے، اب بحمدللہ تعالیٰ صحت مند ہیں۔ میں نے کہا اعتکاف لمبا کر لیجیے ماشاءاللہ، شوال کے روزے بھی رکھیے، ان میں بھی بس اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے اشفاق میاں تمنا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، آرزوئیں لیے بیٹھے ہیں، مجھ سے ان کا روحانی تعلق بھی ہے، دعائیں بھی کرتا ہوں، خود کو اپنے آپ کو اس کا اہل بھی بنائیں کہ اللہ کی رحمت خوب آئے۔ یہ میری بات یاد رکھنا بیٹا کہ نیچی جگہ پہ پانی رکتا ہے، اونچی جگہ پہ کبھی نہیں رکتا۔ ایک شخص حقہ پی رہا تھا، اس نے کہا میں نے حقے سے بھی کچھ سیکھا ہے۔ بتاؤ، حقے سے سیکھنے والے ہوتے ہیں، حقے سے بھی سیکھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا اس کی جو پائپ اس کا یوں جھکا ہوا ہے وہ میرے منہ میں ہے، اور جو اکڑا ہوا ہے اس پہ آگ رکھی ہوئی ہے۔ جو اس کا پائپ اکڑا کھڑا ہے اس کے سر پہ آگ ہے، اور جو یوں جھکا ہوا ہے وہ میرے منہ میں ہے، اس کو عزت حاصل ہے۔ ایک اور صاحب نے کہا ستارے ٹوٹتے جاتے ہیں، حقہ پی رہا ہوں میں۔ وہ ستارے کو تشبیہ دی، وہ جو کش لیتے ہیں نا جی حقے کی، تو اس کے جو چنگاریاں ہیں وہ اس وقت یوں نکل کے
فضا میں گم ہو جاتی ہیں. تو اس نے کہا ستارے ٹوٹتے جاتے ہیں، حقہ پی رہا ہوں میں. ہر ایک کش پر چلم کی لو مدھم ہوتی جاتی ہے. جو اس کا وہ شعلہ ہے یا اس کی وہ آگ ہے، میں جو کہتا ہوں وہ مدھم ہوتی جا. ہر ایک کش پر چلم کی لو مدھم ہوتی جاتی ہے. نظام زندگی بھی کچھ اسی سے ملتا جلتا ہے کہ جو سانس آ رہی ہے زندگی کم ہوتی جاتی. جلدی سلو کر لو اللہ سے، جلدی اللہ سے سلو کر لو، اس کو راضی کر لو، اس سے پیار کر لو. ساری دوستیاں اس کے پیار پہ قربان کر دو، سارے تعلقات اس کے تعلق پہ قربان کر دو. اس کی بات نہ مانو، اس کی بات مانو. ادھر سے نکل آؤ، معدے سے نکل آؤ، ضمیر کے تقاضوں سے انصاف کرو. انشاءاللہ وہ کرم کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کرم کرنے والا نہیں. یا اللہ ہماری تلاوت کو، ہماری تراویح کو، ہمارے روزوں کو قبول فرما. یا اللہ ہم اس قابل نہیں، لیکن تو بہت ہی غفور الرحیم ہے. ہمیں تو سارا بھروسہ تیری رحمت پہ ہے. تو اپنے کرم سے ہماری ان بس ٹوٹی پھوٹی سی عبادات کو قبول فرما لے. اس مرکز کے لیے آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں. خصوصی لمحات میں دعا فرمایا کیجیے. اللہ تعالیٰ اس کو ہر شر سے محفوظ فرمائے اور اسے قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کا گہوارہ بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق. قاری صاحب کے ہم شکر گزار ہیں، قاری سعید الرحمان صاحب، جنہوں نے ہمیں تراویح میں قرآن کریم سنایا. اچھے پڑھنے والے بچہ ہے، مگر بچہ ہے نا تو انشاءاللہ اور زیادہ نکھر جائے گا. ہم ان کی خدمت میں کچھ اس کا معاوضہ نہیں پیش کر سکتے. 1 مہینے تک تقریباً کم و بیش انہوں نے یہاں قرآن سنایا، غیر حاضری نہیں کی، خوب وقت پر اپنا فرض ادا کیا. اللہ ان کو خوب اجر عظیم عطا فرمائے. ہم ان کے شکر گزار ہیں. میرے عزیز قاری عطاء الرحمان صاحب جن کی وساطت سے یہ یہاں آئے ہیں، میں پرسوں ان کے پاس جا رہا ہوں انشاءاللہ گجرانوالہ میں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان سب کو خوب اجر عظیم عطا فرمائے. آپ تمام دوست جو بڑی ذمہ داری کے ساتھ آتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس اخلاص کو بھی شرف قبولیت بخشے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وبارک وسلم علیہ.